ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 14، فاتح کی یلغار۔ بالآخر 6 اپریل 1453 عیسوی بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری کے روز سلطان محمد خان اپنی بہادر افواج کے ہمراہ خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ شہر کے سب دروازے بند تھے اور قسطنطنیہ کا پورا شہر فصیل پر چڑھ کر دور سے دھول اڑاتے ہوئے سلطانی لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم گزشتہ 15 روز سے اسی لشکر کے ہمراہ تھا اور وہ اب اپنے عزیز دوست سپہ سالار آغا حسن کی ماتحتی میں اپنے سابقہ عہدے پر برقرار ہو چکا تھا۔ سابق کے ماتحت لڑنے والے مسلمان سپاہیوں کو اپنے سابق سالار کے واپس آ جانے کی بے پناہ خوشی ہوئی اور وہ تمام قاسم کے ساتھ بغل گیر ہو کر ملے۔ اس مرتبہ عثمانی فوج کا ہر سپاہی فتح یا شہادت کے جذبے سے سرشار تھا، خصوصاً آغا حسن کے وجیحہ چہرے پر ولولہ جہاد کی دل فریب لہر دیکھی جا سکتی تھی۔ قاسم جب سلطان کے پاس پہنچا تو سلطان قاسم کی آمد کا سن کر بیتابانہ اپنے خیمے سے باہر نکل آیا اور اس نے قاسم کو یوں والہانہ انداز میں گلے سے لگا لیا تھا جیسے مدتوں بچھڑے دوست اچانک سر راہ مل جائیں۔ قاسم نے سلطان کو اپنی تمام کارکردگی سنائی اور مقدس بیت المقدس کی فراہم کردہ قسطنطنیہ کی چابیاں سلطان کے حوالے کیں۔ بعد ازاں قاسم نے سلطان کو مقدس نقشہ پیش کیا تو سلطان خوشی سے اچھل کھڑا ہوا اور قاسم کو ایک بار پھر گلے لگا لیا۔ قاسم نے سلطان کو نقشے کی تفصیلات سمجھائیں اور 14 میل لمبی فصیل کے کمزور مقامات کی خصوصی طور پر نشاندہی کی۔ اس روز قاسم سلطان کے ہمراہ رات بھر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ لشکر کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اگلے روز قاسم اپنے اہل خانہ سے ملا۔ اس کی بیوی شہزادی حمیرہ رضاکار عورتوں کی سالار تھی۔ قاسم کو حمیرہ کے اس اقدام سے بے حد خوشی ہوئی اور اس نے حمیرہ کو محبت سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ لشکر کے ننھے رضاکار عمر اور علی اپنے بچھڑے ہوئے چاچو کے ساتھ لپٹ گئے۔ قاسم نے بھتیجوں کو دیکھا تو ایک دم اسے اپنی بچی غزالہ کا خیال آیا۔ وہ چونک کر حمیرہ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھا، اری حمیرہ، غزالہ کو ادرنا میں کس کے پاس چھوڑ آئی ہو؟ حمیرہ مسکرائی اور شرارت آمیز لہجے میں خاوند سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا اندازہ لگا کر بتائیے کہ ہماری بچی ادرنا میں کس کے پاس ہوگی؟ حمیرہ کے تجسس آمیز لہجے سے قاسم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر 6 سالہ معصوم غزالہ ادرنا میں اکیلی کس کے پاس رہ سکے گی۔ قاسم کو سوچوں میں گم دیکھ کر حمیرہ کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، ارے آپ تو پریشان ہو گئی، ہماری بچی بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنے سے زیادہ وہاں خوش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں غزالہ کہاں ہے؟ وہ غمزدہ ملکہ اور سلطان معظم کی دوسری ماں ملکہ سروین کی خصوصی پرورش میں ہے۔ قاسم کے سینے سے ایک طویل سانس نکلی اور اسے یاد آیا کہ مرحوم سلطان مراد خان ثانی کی نوجوان بیوی ملکہ سروین، جو اب تاجدار ملکہ تو نہ رہی تھی لیکن قصر سلطانی میں مقیم تھی، واقعتاً ایک دکھی دل خاتون تھی، کیونکہ عین اس روز جس وقت سلطان محمد خان کی تاج پوشی تھی، ملکہ سروین کے شیرخوار شہزادے کو ایک سالار نے قتل کر دیا تھا۔ قاسم کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بچی ملکہ سروین کی زیر تربیت تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ قاسم اپنے بھائی طاہر سے بھی ملا اور دونوں بھائی دیر تک ایک دوسرے کو اپنا حال احوال سناتے رہے۔ بوڑھے عباس کی بیٹی مریم بھی، جو اب قاسم کے بھائی طاہر کی بیوی تھی، رضاکار خواتین کے دستے میں شامل تھی۔ قاسم آہنگر اربان سے بھی ملا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ادرنا میں سب سے پہلے قاسم ہی کے ساتھ واسطہ پڑا تھا۔ گزشتہ 15 روز سے قاسم لشکر کے ہمراہ چل رہا تھا اور آج 6 اپریل 1453 عیسوی کے دن قاسم عثمانی لشکر کے ہمراہ ایک بار پھر قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔
ادھر سلطان کے امیر البحر بلوط اغلن کے جنگی جہاز جب آبنائے باسفورس میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش بوڑھا عباس اپنے جہازوں سمیت موجود تھا۔ بلوط اغلن نے آتے ہی نارمن کے بحری بیڑے کو دور تک پیچھے دھکیل دیا اور پوری کی پوری آبنائے باسفورس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب شہر کے عقبی سمندر پر بھی عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپی جہاز آبنائے باسفورس کو خالی کر کے بحیرہ مارمورا کے وسط تک پیچھے ہٹ گئے تھے۔ رومیوں کے لیے صرف در دانیال کا راستہ کھلا تھا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب عثمانی بحریہ کی کشتیاں در دانیال کے پانیوں میں گشت پر موجود نہ ہوتیں۔ البتہ گولڈن ہارن میں بھاری اسلحہ بردار مسیحی جہاز ابھی تک موجود تھے، اور گولڈن ہارن کے دہانے پر لوہے کی بھاری بھرکم زنجیر تنی ہوئی تھی۔ رومی بحریہ کے جہاز دن بھر بلوط اغلن کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ وہ بحر مارمورا سے کبھی کبھار آبنائے میں داخل ہو جاتے اور عثمانی بحریہ کا اچھا خاصا نقصان کر کے واپس بھاگ جاتے۔ گولڈن ہارن کے افسران بھی وقتاً فوقتاً ترکی بحریہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یوں گویا قسطنطنیہ کے دو اطراف میں ترکوں اور رومیوں کے درمیان باقاعدہ بحری جنگ شروع ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی تیسری سمت میں گولڈن ہارن واقع تھی، جس کا راستہ فی الحال بند تھا۔ شہر کے سامنے پہنچ کر سلطان نے اپنا شاہی خیمہ سینٹ رومانس کے دروازے کے عین سامنے نصب کروایا تھا۔ سلطان نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور قسطنطنیہ کے محاصرے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سلطان نے سپاہیوں کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور خود اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر فصیل شہر کے سامنے تمام علاقے کا گشت کرنے لگا۔ سلطان کے نامور سپہ سالار اس کے دائیں بائیں گھوڑے پر سوار تھے، اور سلطان محمد خان آل عثمان کا مخصوص جاہ جلال کے ساتھ محاصرے کے مختلف مقامات کا جائزہ لینے لگا۔ سلطان نے جا بجا دستوں کو متعین کیا اور فصیل کے مختلف کمزوریوں کو ذہن نشین کر کے اپنی خطرناک توپیں نصب کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے بیلداروں کے سردار کو بلا کر سابات اور سرنگیں بنانے کی ہدایت کی۔ بیلدار سلطان کا حکم پاتے ہی دھڑا دھڑ انجیر کے درختوں کو گرا کر سابات اور سرنگیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سابات دراصل لکڑی کے قد آدم کیبن تھے، جن کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے تاکہ سپاہی ان کے عقب میں خود کو چھپا کر ان چھجوں کو آگے سے آگے دھکیلتے ہوئے شہر کی طرف بڑھ سکیں۔ لکڑی کے یہ سابات تیر انداز اور سنگ باری سے سپاہیوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے، اور سپاہی ان چھجوں کے رخنوں میں سے آسانی کے ساتھ فصیل شہر پر تیر اندازی کر سکتے تھے۔ سلطانی لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ 6 اپریل کے روز صبح سے لے کر شام تک تمام عیسائی فصیل شہر پر کھڑے ہو کر عثمانی لشکر کی کارروائی دیکھتے رہے۔ شہر کے اندر قسطنطین کے جانباز سپاہی پوری طرح مستعد تھے۔ جنیوا کا سپہ سالار جان جسٹینانی اور قسطنطنیہ کا سپہ سالار ڈیوک نوٹاراس شہر کے بڑے دروازے سے نکل کر دو بدو جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور پھر اسی روز سے ترکوں اور رومیوں کے درمیان آسمان کی آنکھوں نے ہلال و صلیب کی ایک اور جنگ کا نظارہ کرنا شروع کیا۔ سلطان نے پڑاؤ کے وقت حیرت انگیز قابلیت کا ثبوت دیا، اور محاصرین نے انتہائی تیزی کے ساتھ محاصرے کے حلقے کو تنگ یعنی فصیل شہر کے متصل پہنچنے کی کوشش کی۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے جا بجا بارود کے گولوں اور بھاری پتھروں کی بارش کا آغاز کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کے اندر پوپ جان نکولسن پنجم کا نائب کارڈینل ایسیڈور موجود تھا۔ محاصرہ شروع ہوتے ہی کارڈینل ایسیڈور اور بطریق اعظم نے ایک دوسرے سے بڑھ کر باشندگان شہر اور عیسائی فوجوں میں مذہبی جوش و جذبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ لڑائی کی ترغیب دینے اور شہید ہونے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے پادری اور بشپ واعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر جان دینے پر آمادہ کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کی عوام میں بے پناہ ولولہ اور جوش و جذبہ محاصرے کے ابتدائی دنوں میں دکھائی دینے لگا۔ کارڈینل ایسیڈور خود سپاہیانہ لباس پہن کر بہت سے بہترین سواروں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ سپہ سالار اور تمام افواج کی مجموعی طور پر نگرانی کا کام قیصر قسطنطین نے براہ راست سنبھالا ہوا تھا۔ 7 اپریل 1453 عیسوی کے روز سینٹ رومانس دروازے کے پیچھے جان جسٹینانی اپنے آہن پوش بہادر سواروں سمیت دروازے سے باہر نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں سپہ سالار نوٹاراس اپنے سوار لیے کھڑا تھا۔ طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد لڑائی کے لیے بیتاب عیسائی سپاہی سینٹ رومانس کا دروازہ کھول کر آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلے۔
اور باہر نکلتے ہی ان کا تربیت یافتہ لشکر خود بخود ایک خاص نظم و ضبط میں آ گیا۔ جنیوی افواج کا سپہ سالار جان جسٹینانی اپنے سوار دستوں کو لے کر صف آرا ہونے لگا۔ اسی طرح سپہ سالار نوٹاراس نے اپنی صفیں درست کیں اور عیسائی فوجی مسلمان لشکر پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے حد بے تاب نظر آنے لگے۔ عیسائی لشکر کے عقب میں سینٹ رومانس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اب ان کا لشکر سلطانی افواج کے سامنے دو بدو مبازرت کے لیے طبل جنگ بجانے لگا۔ سلطان محمد خان نے بھی اپنے میمنہ میسرہ اور قلب کو آراستہ کرنے کے بعد طبل کا جواب طبل سے دیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے پر جھپٹتے، مسلمان افواج میں لاڈلی فوج ینیچری کا ایک سوار آگے بڑھا اور وسطی رزم گاہ میں پہنچ کر عیسائی فوجیوں کو مبازرت کی دعوت دی۔ اگلے لمحے ایک جوشیلا عیسائی نوجوان میدان میں اترا۔ دونوں مبازرین ایک دوسرے کے سامنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اترا رہے تھے۔ مسلمان سپاہی عبداللہ تو گویا اپنے دشمن کا منتظر تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے مخالف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز فضا میں گونجی اور پہلے چھناکے کے ساتھ ہی دونوں لشکروں کے سپاہیوں نے اپنے اپنے نعرے بلند کیے۔ فصیل شہر پر متعین سپاہیوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری بھی جنگ کا نظارہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دونوں مبازرین کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے رہے، داؤ پر داؤ کھیلتے رہے اور بالآخر عبداللہ نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یکایک اپنے حملے تیز کر دیے۔ رومی سپاہی کے لیے عبداللہ کے کاری وار بچانا مشکل ہونے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا گھوڑا اپنے لشکر کی جانب سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ دعوت مبازرت کا کھیل اس سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور اچانک دونوں لشکروں کی سپاہی نعرے مارتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دوڑ پڑے۔ فصیل شہر سے عیسائیوں کا شور بلند ہوا۔ شہر کی نوجوان لڑکیاں فصیل شہر سے اپنے بہادروں کو ہلہ شیری دے رہی تھیں۔ گھمسان کا رن پڑا اور عثمانی فوج نے جسٹینانی کے سپاہیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پہلے عیسائیوں کے قدم اکھڑے، لیکن پھر اچانک بہادر جسٹینانی نے خود سب سے آگے بڑھ کر اسلامی لشکر کے قلب پر ایک خطرناک حملہ کیا۔ وہ ینیچری کے بہادروں کو درہم برہم کرتا ہوا عثمانی پرچم کی جانب بڑھنے لگا۔ جسٹینانی کی تلوار بجلی کی طرح لپک رہی تھی اور اس کا ایک ایک وار عثمانی سپاہیوں کے لیے جرأت و شجاعت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ سلطان خود ایک ٹیلے پر کھڑا جسٹینانی کی شجاعت ملاحظہ کر رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بے اختیار جسٹینانی کے لیے داد و تحسین کے جذبات ابھر آئے۔ قلب کو کمزور ہوتے دیکھا تو سپہ سالار آغا حسن نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو مجتمع کیا اور جسٹینانی کے سامنے جم گیا۔ دونوں لشکر 2 گھنٹے تک آپس میں گتھم گتھا رہے اور پھر عیسائی فوجی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت پیچھے کی طرف سمٹنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار عیسائیوں سے خالی ہو گیا۔ شہر کے دروازے اپنے سپاہیوں کے لیے کھول دیے گئے اور شہریوں نے اپنے بہادروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ تمام عیسائی فوجی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے تو سینٹ رومانس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور رومی محصور ہو کر ترکوں کو ان کے حملوں کا ترکی بترکی جواب دینے لگے۔ قیصر قسطنطین خود فصیل شہر کے ایک بڑے برج پر موجود تھا۔ فصیل شہر کے آگے ایک چوڑی خندق کھودی تھی جس میں پانی چھوڑ کر اسے بھر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد خان کے سپاہیوں نے اربان کی بنائی ہوئی توپوں سے فصیل شہر پر گولہ باری شروع کر دی۔ اربان کی بڑی توپ جو اس جنگ کی رانی تھی سینٹ رومانس کے عین سامنے نصب تھی۔ اس توپ کا ہر گولہ 30 انچ قطر موٹائی کا تھا۔ اربان خود اس توپ کو چلانے پر مامور تھا، جبکہ سلطانی فوج کے چھجا بردار سپاہی اپنے اپنے صابات دھکیلتے فصیل شہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خندق کی وجہ سے عثمانی سپاہی فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے سے معذور تھے، جبکہ فصیل پر موجود عیسائیوں کی توپیں عثمانی لشکر پر غضبناک گولے برسا رہی تھیں۔ سلطان محمد خان خود دن بھر اپنے لشکر کی کمان کرتا رہا اور وہ صبح سے لے کر شام تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی دونوں فوجوں سے جنگ بندی ہو گئی۔ دن بھر کے تھکے ہارے سپاہی اپنے پڑاؤ میں واپس آئے تو اپنے لباس سے اسلحہ الگ کیے بغیر اپنے اپنے خیموں میں لیٹ گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے دن بھر کی لڑائی میں فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے کی جتنی بھی کوششیں کی تھیں وہ تمام ناکام رہی تھیں۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنے سالاروں کی مشاورت طلب کی
اور فصیل شہر کی خندق کو پاٹنے کے مشورے مانگے۔ اگلے روز مسلمانوں نے الصبح خندق کو جگہ جگہ سے ملبے کے ذریعے بھرنا شروع کر دیا۔ یہ شہر سے بیرونی خندق تھی اور زیادہ گہری نہ تھی۔ دوپہر تک بڑی مشکل کے ساتھ خندق کو کئی جگہ سے پاٹ کر راستے بنائے گئے اور اس طرح عثمانی فوج فصیل شہر کے عین نیچے پہنچ گئی، لیکن فصیل کے اوپر ان کا کوئی بس نہ چل سکا۔ اوپر سے عیسائیوں نے روغن نقد جلا جلا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیا۔ جلتی ہوئی تیل کی ہانڈیاں ترکوں کی ڈھالوں سے ٹکرا کر ٹوٹتیں تو خاصا جانی نقصان کرتیں۔ مجبوراً عثمانی فوج کو فصیل کے نیچے پسپا ہونا پڑا اور اس طرح یہ دن بھی بے نیل و مرام گزر گیا۔ اگلے روز بھی جوش و جذبے سے لبریز عیسائیوں نے ترکوں کی ایک نہ چلنے دی۔ اب سلطان کو ایک اور ترکیب سوجی۔ اس نے لکڑی کے مضبوط تختے جڑوا کر اونچے اونچے چوبی مینار بنوائے جو فصیل شہر کے برابر بلند تھے۔ لکڑی کے ان میناروں کے نیچے پہیے لگائے گئے جن کی بدولت انہیں آسانی سے حرکت دی جا سکتی تھی۔ ان چوبی میناروں کے اوپری سرے کے ساتھ لکڑی کی لمبی لمبی سیڑھیاں باندھی گئیں اور پھر سلطان نے اپنے بہادر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان میناروں کو خندق کے کنارے لے جا کر اور ان سیڑھیوں کو اوپر اٹھا کر ان کا دوسرا سرا قلعے کی دیوار پر رکھ دیں۔ اس طرح خندق کے اوپر ایک پل سا بن جانے کی توقع تھی۔ ان چوبی میناروں کا سارا کام سپہ سالار آغا حسن نے اپنے ساتھ لیا اور خود سب سے پہلے اپنے مینار کو خندق کے کنارے لے جا کر اس کی سیڑھیوں کو قلعے کی دیوار پر رکھ دیا۔ ینیچری کے بہادر سیڑھیوں کے ان پلوں پر سے گزرتے ہوئے فصیل شہر پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن محصورین نے نہایت مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ ان میناروں پر رال کے جلتے ہوئے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ لکڑی کی سیڑھیوں نے آگ پکڑ لی اور سلطانی فوج کے مینار جلنے لگے۔ سلطان کے سپاہی بڑی مشکل سے اچھا خاصا جانی نقصان کروانے کے بعد واپس لوٹ آئے اور اس طرح ان میناروں اور سیڑھیوں کے جلنے کی وجہ سے قلعہ کشائی کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ آج باقاعدہ جنگ شروع ہوئے 7واں روز تھا۔ قاسم بن ہشام پہلے چند دن سے ہی سلطانی لشکر میں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آج دن بھر گھوڑے کی پیٹھ پر پورے میدان جنگ میں دوڑنے پھرنے کے بعد سلطان محمد خان جب اپنے خیمے میں لوٹا تو قاسم بن ہشام اس کا منتظر تھا۔ قاسم کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور اس کے وجود میں تھکاوٹ کے آثار تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی اہم مہم سے لوٹا ہے۔ قاسم نے تھکے ہوئے سلطان کو ایک چونکا دینے والی خبر سنا کر مسرور کر دیا۔ قاسم نے سلطان کو بتایا، سلطان معظم، میں پچھلے 5 روز سے آپ کے حکم کے مطابق شہر میں موجود تھا۔ مجھے اپنے مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ آج سے صرف 2 روز بعد یعنی 15 اپریل کو جنیوا کے 9 بڑے جہاز غلہ اور بارود وغیرہ لے کر قسطنطنیہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ آبنائے باسفورس کو لڑتے بھیڑتے عبور کرتے ہوئے گولڈن ہارن کی بندرگاہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اپنے ماہر جاسوس قاسم بن ہشام کی اطلاع سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ سلطان نے اپنے امیر البحر کو فوری طور پر پیغام بھجوایا کہ وہ ان جہازوں کو صحیح سلامت گرفتار کرنے کی کوشش کرے، اور پھر 15 اپریل کے روز قاسم کی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ جنیوا کے 4 غلے اور گولہ بارود سے لدے ہوئے جہاز اچانک آبنائے باسفورس کے دہانے پر نمودار ہوئے۔ یہ جہاز عثمانی بحریہ کے جہازوں کی نسبت زیادہ بڑے اور مضبوط تھے۔ ترکی امیر البحر بلوت اغلن نے ان جہازوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جنیوی ملاح بھی جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ وہ ترکی جہازوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے صاف بچ نکل گئے اور گولڈن ہارن میں داخل ہو کر شہر والوں کو یہ گراں قدر امداد پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان کو اپنے امیر البحر بلوت اغلن کے ناکام ہونے کی اطلاع ملی تو وہ برا فروختہ ہو گیا۔ سلطان غصے کی حالت میں اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خود سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ جنیوی جہازوں کے کامیابی سے ہمکنار ہونے کی خبر نے قسطنطنیہ کے شہریوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ عوام تک اڑتی اڑتی یہ خبر بھی جا پہنچی کہ ابھی جنیوی بیڑے کے مزید 5 جہاز بھی بحیرہ مرمودہ میں موجود ہیں جو کچھ دیر بعد آبنائے باسفورس میں داخل ہونے والے ہیں۔ لوگ جوق در جوق عقبی فصیل کی جانب دوڑے اور آن کی آن میں قسطنطنیہ کے ہزاروں شہری ایک جمع غفیر کی شکل میں فصیل شہر پر نظر آنے لگے۔
ادھر عثمانی بری فوج کے ہزاروں سپاہی اس دلچسپ بحری جنگ کا ولولہ انگیز منظر دیکھنے کے لیے آ جمع ہوئے تھے۔ سلطان اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہایت بے چینی کے عالم میں اپنے امیر البحر کو انتہائی سخت احکامات بھیج رہا تھا کہ وہ ان 5 جنیوی جہازوں کو کسی صورت آبنائے باسفورس عبور کرنے نہ دیں۔ ہزاروں نگاہیں سمندر کی لہروں پر مرکوز تھیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب جنیوی جہاز سمندر میں داخل ہوئے تو عثمانی بحریہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان جہازوں پر حملہ کر کے ان کی لمبی قطار کو توڑ دیا، اور وہ ایک ہی جگہ آگے پیچھے اور پہلو بہ پہلو اکٹھے ہو گئے۔ عثمانی جہازوں نے چاروں طرف سے جنیوی بحریہ کے ان 5 جہازوں کو گھیر لیا اور ان پر آتش و آہن برسانے لگے۔ عثمانی جہاز جب پوری طرح صلیبی جہازوں پر غالب آ گئے تو بلوط اغلن نے اپنے جہازوں کو مسیحی جہازوں کے ساتھ لگا دیا۔ اسلامی بحریہ کے مجاہدوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسیحی جہازوں پر سوار ہو جائیں اور ان کے ملاحوں کو قتل کر کے ان کو گرفتار کر لیں، لیکن جنیوی جہاز اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ عثمانی سپاہی اپنے چھوٹے اور پست جہازوں سے ان پر کسی طرح نہ چڑھ سکے۔ شروع میں جب عثمانی جہازوں نے عیسائیوں کو گھیر لیا تو دیکھنے والی نگاہوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ 5 جہاز ضرور گرفتار ہو جائیں گے، لیکن پھر اچانک فصیل شہر کی جانب سے اس وقت فلک شگاف شور بلند ہوا جب مشہور عیسائی جہاز ترکوں کا محاصرہ توڑ کر بڑی تیزی سے گولڈن ہارن کے دروازے پر آ پہنچے۔ مسورین نے فوراً زنجیر نیچے کر دی اور جنیوی جہاز گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے۔ سلطان محمد خان نے اپنی بحری فوج کی اس ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سخت ملال ہوا۔ عیسائی جہاز ہاتھ سے نکلنے لگے تو سلطان سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار ہو کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ فضا میں اہل قسطنطنیہ کے نعرہائے مسرت گونج رہے تھے۔ جنیوی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر مسورین پر بہت اچھا پڑا اور ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ سلطان نے غصے کے عالم میں اپنے امیر البحر کو بلوایا اور غم و غصے سے بے قابو ہو کر امیر البحر پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن امیر البحر کی اس میں کچھ خطا نہ تھی۔ اس نے تو اپنے چھوٹے جہازوں کے ذریعے عیسائیوں کے دیو ہیکل جہازوں کو محصور کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ان جہازوں پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ البتہ سلطان کی تنبیہ سے امیر البحر مستعد ہو گیا اور اس کے بعد کسی اور جہاز کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ درے دانیال کو عبور کر کے بحرہ مارمورہ میں داخل ہو سکے۔ ان 5 جہازوں میں جو فوج سوار ہو کر آئی تھی یہ گویا قسطنطنیہ کے لیے آخری بیرونی امداد تھی۔ سلطان نے محاصرہ کے کام میں انتہائی درجے کی مستعدی دکھائی۔ بار بار نقصان اٹھانا پڑا، بار بار حملے ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ مسورین کی ہمتیں اپنی کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کر اور بھی زیادہ بڑھتی رہیں۔ شہر کے اندر سامان رسد کی مطلق کمی نہ تھی۔ وہ برسوں محصور رہ کر مدافعت پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہنگری کا بادشاہ ہونیاڈے اپنے عہد نامہ صلح توڑ کر ضرور شمال کی جانب سے حملہ آور ہوگا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھ جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد خان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو یقیناً محاصرہ اٹھا کر چل دیتا اور اس کام کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا، مگر سلطان اپنے ارادے کا پکا اور ہمت کا دھنی تھا۔ اس کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی اور اس کے ارادے ہر ناکامی کو دیکھ کر اور زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ سلطان محمد خان جب ادرنا سے چلا تھا تو اس نے اپنے ہمراہ فضلاء، عابدوں اور زاہدوں کی ایک جماعت بھی رکھی تھی۔ ان برگزیدہ لوگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا خیال اس کو شروع ہی سے تھا۔ درویش شفت سلطان مراد خان ثانی نے اپنی زندگی کے آخری 6 سالوں میں سلطان محمد خان کو ایڈین کے علماء و صوفیاء کی محفل میں بھیج دیا تھا۔ انہی نیک لوگوں کی صحبت سے اس کے ارادوں میں استقلال اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ دوران محاصرہ بھی وہ ان لوگوں سے مشورے کرتا رہا۔ اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرہ میں مزید سختی پیدا کرنے کے لیے ایک روز سلطان محمد خان کو ایک ایسی تاریخی تدبیر سوجھی جس نے سلطان محمد خان ثانی کو ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح بنا دیا۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کشتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور بہت سے بحری جہاز جو عیسائی بحریہ سے نسبتاً چھوٹے تھے بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دیے جائیں، جہاں پانی تنگ اور چھلچھلا تھا اور جس میں یونانی اور جنیوی جہاز
اپنی قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ بندرگاہ کا بالائی حصہ گولڈن ہارن پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن پر کوئی زد نہ پڑ سکتی تھی۔ محاصرین کی تمام ہمت خشکی کی جانب صرف ہو رہی تھی، خاص کر سینٹ رومانس والے دروازے کی جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے، لہٰذا اہل قسطنطنیہ بھی باقی اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ گولڈن ہارن کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ آور ہو سکے تو رومی افواج کی توجہ دو طرف تقسیم ہو جائے گی اور اس طرح فصیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا۔ مگر سمندر کی جانب سے حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنی ذہانت اور آہنی عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال دی۔ سلطان کی تجویز سن کر آغا حسن احمد کدک پاشا اور محمود پاشا جیسے سالار ہکا بکا رہ گئے۔ سلطان ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے یہ کیا کہ آبنائے باسفورس کے گہرے پانی میں گشت کرنے والے اپنے جہازوں اور کشتیوں کو گولڈن ہارن میں منتقل کرنے کے لیے جہازوں کو پانی کے بجائے خشکی پر چلانے کی ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ سلطان محمد خان کا فیصلہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد اور محیر العقول یادگار بننے والا تھا۔ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ جہازوں کو گولڈن ہارن میں پہنچانے کے لیے انہیں 10 میل تک خشکی پر چلا کر لے جایا جائے گا اور اس غرض کے لیے باسفورس کے مغربی ساحل سے جہاز خشکی پر چڑھا کر انہیں ایک ترچھے راستے سے گولڈن ہارن کے بالائی شمالی کنارے تک پہنچایا جائے اور وہاں سے انہیں گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے۔ خشکی کا یہ درمیانی علاقہ تقریباً 10 میل لمبا، سخت ناہموار اور پہاڑی اتار چڑھاؤ سے بھرپور تھا۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ کو، جب چاند کی چاندنی ساری رات پورے علاقے کو روشن رکھ سکتی تھی، باسفورس سے لے کر بندرگاہ گولڈن ہارن تک برابر لکڑی کے تختے بچھوا دیے۔ یہ سلطان کی علو العزمی کا ایک محیر العقول عجوبہ تھا۔ سلطان نے یہ کام ایک رات میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے 10 میل کے راستے پر تختے بچھوا کر ان پر چربی ملوا دی اور چکناہٹ سے لکڑی کے وہ تمام تختے ایک خشک سمندر بن گئے۔ فصیل شہر سے دن بھر لوگ سلطانی سپاہیوں کو تختے بچھاتے اور چربی ملتے دیکھتے رہے، لیکن وہ حیران تھے کہ آخر مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ رات ہوتے ہی سلطانی سپاہیوں نے اپنے بہترین 80 جہازوں کو کھینچ کر لکڑی کے تختوں پر چڑھا لیا۔ ان 80 جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھ آئی تو ان میں باقاعدہ ملاحوں اور بحری سپاہیوں کو سوار کر دیا گیا اور پھر ہزارہ آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے ہوا کے جھونکوں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے جہازوں کے بادبان کھلوا دیے۔ جہازوں کی اس ٹرین کو کھینچنے کے لیے انسانوں کے علاوہ بیلوں نے بھی اپنا پورا زور دکھایا۔ راستہ طویل اور دشوار گزار تھا۔ چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور چاندنی رات میں ہزاروں آدمیوں کا شور و غل، خوشی کے نعرے اور فوجی گیت فصیل شہر پر موجود عیسائی سنتے رہے اور یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتے رہے کہ آخر آج مسلمان کر کیا رہے ہیں۔ قسطنطین نے خود فصیل پر چڑھ کر مسلمانوں کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کیا۔ اسے عثمانی فوج کے باجے سنائی دیے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سمجھ سکا کہ مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ رات بھر 80 جہازوں کا یہ جلوس سفر کرتا رہا اور قسطنطنیہ کے عیسائی آخر وقت تک کچھ سمجھ نہ سکے۔ بالآخر جب صبح کے اجالے نے رات سے پردہ اٹھایا تو سلطانی لشکر کے 80 جہاز اور بھاری توپ خانہ گولڈن ہارن میں منتقل ہو چکا تھا۔ اہل قسطنطنیہ نے جب عثمانی بحریہ کے 80 اسلحہ بردار جہازوں کو گولڈن ہارن میں موجود دیکھا تو پورے شہر کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو ناممکن بات ممکن ہو گئی تھی۔ اہل قسطنطنیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عثمانی جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا تھا اور اپنی توپوں کو مناسب مقامات پر رکھ کر اس طرف کی فصیل پر گولہ باری کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حواس جاتے رہے۔ قسطنطین کے جو جہاز گولڈن ہارن میں موجود تھے وہ سب کے سب گولڈن ہارن کے دہانے کے قریب آہنی زنجیر کے متصل صف بستہ تھے تاکہ کسی کو اندر نہ داخل ہونے دیں۔ شہر کے قریب بندرگاہ کی نوک پر ان کو رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ قسطنطین کے جہازوں نے عثمانی بحریہ کو گولڈن ہارن میں دیکھا تو ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔
بندرگاہ کے دونوں کناروں پر سلطان محمد خان نے فی الفور اپنا توپ خانہ نصب کروا دیا تھا۔ عثمانی توپ خانے نے مسیحی جہازوں پر گولہ باری کی، اور جو جہاز بھی آگے بڑھا اسے بھاری گولوں کا نشانہ بنا کر گولڈن ہارن میں غرق کر دیا۔ اوربان کی توپیں دھڑا دھڑ گولے پھینک رہی تھیں، اور اس جنگ میں یہی وہ موقع تھا جب عثمانی توپ خانے نے سب سے زیادہ خدمت انجام دی۔ اس طرح یکایک سمندر کی طرف سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کو اپنی طاقت تقسیم کرنی پڑی، اور وہ مجبور ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافعت اور حفاظت کے لیے زبردست فوج متعین کریں۔ گولڈن ہارن کا پانی زیادہ گہرا نہ تھا، چنانچہ عثمانی جہاز نہایت آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ سلطان نے گولڈن ہارن پر ایک پل تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور یوں شہر کی یہ شمالی فصیل بھی خطرناک محاصرے اور یلغار کی زد میں آ گئی۔ یہ 24 مئی 1453 عیسوی کا دن تھا۔ اسی روز قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا: آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ کو اپنا باج گزار بنا کر قسطنطنیہ میرے ہی پاس رہنے دیجیے۔ لیکن سلطان کو اس وقت اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ شہر کو فتح کر لے گا، چنانچہ اس نے قسطنطین کو جواب دیا: اگر تم اطاعت قبول کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کو میں اسلامی سلطنت میں شامل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلطان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت، جو سلطنت عثمانیہ کے بیچوں بیچ واقع ہے، جب تک قائم رہے گی خطرات اور مصائب کا سد باب نہ ہوگا۔ وہ قسطنطین اور اس کے پیش رو قیاصرہ کی مسلسل شرارتوں سے بخوبی واقف تھا، اور پھر اب تو قسطنطنیہ فتح ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ چنانچہ قیصر کے ایلچی سلطانی خیمے سے بے نیل و مرام لوٹ گئے۔ اس دوران خشکی کی جانب سے برابر حملے جاری تھے، لیکن قسطنطنیہ کی ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا تھا۔ اب عثمانی توپیں دو اطراف سے شہر کی فصیلوں پر زبردست گولہ باری کر رہی تھی، اور بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد قسطنطنیہ کی فصیلوں میں پہلی بار 3 مختلف مقامات سے بڑے بڑے شگاف نمودار ہوئے۔ وہ فصیلیں جو صدیوں سے ہر دشمن کے تشدد کا مقابلہ کر رہی تھیں، عثمانی توپوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اور ان میں جگہ جگہ دراریں پڑ گئیں۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب سینٹ رومانس کے دروازے کے قریب موجود چاروں برج 30 انچ قطر کے گولوں کا شکار ہو کر زمین پر آ گرے اور سطح کے برابر ہو گئے۔ اب سلطان محمد خان کو اپنے آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ یورپی مورخ گیبن کے حوالے سے